اگر ایک انسان کے پاس کرایہ نہ ہو اور وہ کسی گاڑی میں سوار ہو جائے تو گاڑی والا اس کو پوچھے گا کہ آپ کے پاس کرایہ ہے کہ نہیں ہے، تو وہ کہے گا نہیں ہے، تو وہ اس کو اتار دے گا، وہ کہے گا نہیں جناب آپ نہیں جا سکتے۔ تو جس طرح ایک گاڑی والا ایک مسافر کو دوسری جگہ نہیں لے جا سکتا بغیر کرایہ کے، اسی طرح نماز کے بغیر مومن جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ ایک کسان ہے، وہ کھیتی اگاتا ہے، تو کھیتی اگانے کے لیے اسے بیج ڈالنا پڑتا ہے، اور پھر وہ بیج پر محنت کرتا ہے، زمین پر محنت کرتا ہے، کھاد دیتا ہے، پانی لگاتا ہے، فصل کو دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی خرابی نہ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد جو پھل آتا ہے وہ کسان کی محنت ہوتی ہے۔ اسی لیے جنت میں جانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ نے کون سا بیج ڈالا ہے، اچھائی کا یا برائی کا۔ اگر بیج آپ کا اچھائی کا ہے، نیکی کا ہے، خیر کا ہے، بر کا ہے، نیکی کا ہے، بھلائی کا ہے، تو پھر تمہیں مبارک ہو کہ اس کا ثمر بھی اللہ تعالیٰ نعم البدل جنت کی صورت میں عطا کرے گا۔ اور اگر آپ نے وہ بیج برائی کا بویا، خرابی کا بویا، زنا کا بویا، ڈاکے کا بویا، فساد کا بویا، چوری کا بویا، جھوٹ کا بویا، تو یاد رکھیں آپ تو دوزخ میں جا رہے ہیں، آپ کا بیج بھی خراب ہے، آپ کی کھیتی ساری خراب ہو رہی ہے، آپ کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو اس کے نیکوکار بندے ہیں، جن کے لیے اس نے جنت سجا رکھی ہے۔ ہر دوسرا آدمی کہتا ہے جناب میں جنت میں چلا جاؤں گا بغیر نماز کے، بغیر قرآن کے، بغیر اچھائی کیے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو بتائیے جو نیکوکار ہے وہ کہاں جائیں، جو اس کے مقبول بندے وہ کہاں رہیں گے؟ اگر سارے کے سارے ہی جنت میں چلے جائیں گے تو جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ کہاں جائیں گے؟ جنہوں نے بدلہ لینا ہے، جنہوں نے دینا ہے وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ خیال آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو فوراً جنت میں داخلہ مل جائے گا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اگر نماز صحیح ہے، نماز درست ہے، تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز درست نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے، نماز ریاکاری والی ہے، تو اٹھا کر منہ پر ماری جائے گی اور تمام اعمال بھی منہ پر مار دیے جائیں گے۔ تو بتائیے ہمارے پاس اگر نماز بھی نہ ہو، نامہ اعمال بھی خالی ہو، ہمارے پاس کرایہ بھی کوئی نہیں ہے، نامہ اعمال خالی ہے، تو ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ ہم اپنے رب کے حضور کیا منہ دکھائیں گے کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں لیکن ہم نے نافرمانی میں گزاری ہے زندگی؟ نہیں میرے بھائی، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کریں، ان لوگوں کو سنیں جو آپ کی زندگی کے خیر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کی ذات کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے بن جائیں، آپ کی دنیا سنور جائے، آپ کی آخرت سنور جائے، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر آپ کسی عطر فروش کے پاس جائیں، آپ کو عطر نہ بھی خریدنا ہو تو پھر بھی آپ کو عطر کی خوشبو آتی ہے، حالانکہ آپ نے لینا نہیں ہے لیکن خوشبو پھر بھی آ رہی ہے، کیونکہ وہ اس کا کام تھا، وہ اس کا کاروبار تھا، تو وہ ہر آنے جانے والا وہاں جا کر دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، تو وہ خوشبو مہک رہی ہے۔ آپ نیکوکاروں کے پاس جائیں، اچھائی کرنے والوں کے پاس جائیں، بر کرنے والوں کے پاس جائیں، آپ اور کچھ بھی عمل نہ کریں، آپ کوئی عمل بھی نہ کریں، لیکن ان کی خوشبو نیکی والی آپ کے سینے تک ضرور پہنچے گی اور آپ کو بھی کامیاب و کامران کرے گی۔ اور اگر آپ ایک لوہار کے پاس بیٹھتے ہیں تو لوہار کے پاس آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آگ کا کوئی نہ کوئی ذرہ، کوئی نہ کوئی قطرہ آپ کو جلا سکتا ہے، آپ کے کپڑوں کو جلا سکتا ہے۔ تو برے انسان کی صحبت آگ کی طرح ہے اور اچھے انسان کی صحبت اس عطر فروش کی طرح اور اس عطر کی طرح ہے جس کے پاس کچھ لینا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ خوشبو والے لوگ تلاش کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت والے تلاش کریں۔ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، ایک بار یہ زندگی آپ کو ملی ہے اور اس دنیا میں آپ کو یہ زندگی عطا کی گئی ہے، تو اس کا نعم البدل یہ ہے کہ آپ نیکی کریں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا نمک حلال رکھے۔